نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضا ما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اللہ کی ساری مخلوق پر برابر جاری اور ساری ہیں. کیا انسان، کیا حیوان، کیا زمین کی مخلوق، کیا آسمان کی مخلوق، کیا درندے، کیا چرند، کیا پرند، کون ہے جو اللہ کی نعمت سے محروم ہے؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے اپنے ماننے والے بندوں پر. اللہ نے ہمیں سب سے بڑی جو دولت مرحمت فرمائی، ایمان اور اسلام کی دولت، قرآن شریف کی دولت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کی دولت، اور اپنے دل کا رشتہ اللہ سے کرنے کی دولت. یہ دولت اللہ نے اپنے دشمنوں کو نصیب نہیں کی. ایک انسان جب سعودی عرب جاتا ہے اور جدہ سے وہ مکے کے سمت جاتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہاں دو راستے نکل جاتے ہیں. جہاں پر حرم کی حد، حدود حرم ختم ہوتی ہے، آپ نے کیلنڈروں میں، تصویروں میں دیکھا ہوگا، قرآن شریف کی ریحل کی شکل میں ایک گیٹ بنایا گیا ہے، اور اس کے داہنی جانب ایک بہت چوڑی سڑک ہے. بڑی بے عزتی کے ساتھ یہ جملہ لکھا گیا ہے، غیر مسلموں کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں سمجھ میں آ جاتی ہے بات، جو اسلام کی دولت سے محروم ہے وہ اللہ کے کعبے سے محروم ہے. جو اسلام کی دولت سے محروم ہے وہ زمزم کی دولت سے محروم ہے. جو اسلام کی دولت سے محروم ہے وہ صفا اور مروہ کی سعی سے محروم ہے.
جو اسلام کی دولت سے محروم ہے وہ مقام ابراہیم سے محروم ہے، جو اسلام کی دولت سے محروم ہے وہ مینا عرفات اور مزدلفہ میں نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتوں سے وہ محروم ہے۔ ہم یہاں کہتے ہیں وہاں کھلا ہوا بورڈ ہے، اچانک کچھ گاڑیاں آگے بڑھتی ہیں اور کچھ گاڑیاں داہنی جانب نکلتی ہیں۔ یہی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ لوگوں دنیا میں مل جل کر رہا کرتے تھے، ایک بس میں سوار ہو کر، ایک ہوائی جہاز میں سوار ہو کر، ایک اسٹیمر میں سوار ہو کر جایا کرتے تھے، الیکشن کی قطار میں مل جل کر کھڑے ہوتے تھے۔ آج ایسے نہیں ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرے نافرمانوں، مجرموں، غداروں، اسلام سے دشمنی کرنے والوں، آج تم الگ ہو جاؤ، جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر، بے شمار احسانات ہیں ہم پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر رحمت ہے، اللہ کی نظر کرم ہے۔ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کم ہے۔ امیری، غریبی، بیماری، صحت، اپنا مکان ہونا، کرائے کا مکان ہونا، پیون کے کپڑے لگنا، قیمتی کپڑے پہننا، عمدہ سواری ہونا، کرائے کی بس میں بیٹھنا، یہ سب دھوپ چھاؤں کی طرح ہے۔ اصل جو نعمت ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر جو نظر کرم کا معاملہ فرمائے ہوئے ہیں، رحمت کا معاملہ فرمائے ہوئے ہیں، یہ ہم پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک ماں باپ کے 5-7 بچے ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکوں میں ان کے جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو کیوں جلا کرتے تھے ان کے بھائی، کیوں حسد کیا کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ماں باپ بھائیوں میں خاص طور سے ان کو محبت کیا کرتے تھے اور ان سے لاڑ کیا کرتے تھے۔ یہی چیز بھائیوں کے حسد کا ذریعہ بن گئی، لے جا کر کنویں میں ڈال دیا اور پھر کہا کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو آج دنیا والے جلتے ہیں، دنیا والے حسد کرتے ہیں، دنیا والے اگر ہمارے قتل کے پیچھے پڑے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں تو ان کو حق ہے، اس لیے کہ اللہ کا پیار ہم پر ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پر ہیں، اللہ کی برکتیں ہم پر ہیں، اللہ نے کعبہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا ہے، اللہ نے روضے کی جالی ہمیں دی ہے، اللہ نے ریاض الجنہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے مدینہ منورہ ہمیں دیا ہے، اللہ نے جنت البقیع ہمیں دیا ہے، اللہ نے گنبد خضرا ہمیں مرحمت فرمایا ہے۔ حق ہے وہ ہمیں توڑے پھوڑے، ہمارے مکانات کو جلائیں اور ہمیں قتل کرے، ہمارے نوجوانوں کو قید و بند کی زندگی کے اندر ڈالیں، اس لیے کہ اللہ کا خاص پیار ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے، ہم نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ ہمارے سجدوں کے بھوکے نہیں ہیں، اللہ ہمارے سجدوں کے، نمازوں کے اور ہماری عبادتوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ساری دنیا والے مل کر اگر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عظمت میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بڑھوتری آنے کی نہیں۔ ساری دنیا والے مل کر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک چڑیا سمندر میں اگر اپنی چونچ ڈالے تو اس کی چونچ کو جو پانی لگتا ہے، اتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت میں، کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ نہ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج ہے، نہ ہماری تلاوت کا محتاج ہے، نہ ہمارے حج و عمرے کا محتاج ہے، نہ ہمارے راتوں میں رونے اور گڑ گڑانے کا محتاج ہے۔ اللہ کی شان جیسی ہے ویسے ہی رہے گی، عبادت کریں تو بھی اور بغاوت کریں تو بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں بڑائی کی چادر زمین و آسمان میں میرے لیے ہے،
اس چادر کو نہ آج تک کسی نے چھینا اور نہ قیامت تک اس میں کوئی ایک تاغا چھین پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جو بھیجا، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی یہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اولاد کی تربیت ہے، ماں کی عظمت ہے، باپ کا رتبہ ہے، استاد کا مقام ہے، پیر و مرشد کا درجہ ہے، یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ ایک ذرہ ذرہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ورنہ نماز بتا دیتے، روزہ بتا دیتے، حج بتا دیتے، کلام پاک کو سکھا دیتے، تلاوت کرنا، تجوید بتا دیتے، قواعد بتا دیتے، کافی تھا۔ لیکن ایک ایک چیز بتائی، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے، خالہ کا مقام کیا ہے، چچا کا مرتبہ کیا ہے، پڑوسی کا مرتبہ کیا ہے۔ یہی اصل اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے متعلق ہمیں کھلی ہوئی واضح الفاظ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہدایتیں مرحمت فرمائی۔ میں نے آپ کو بتایا، اللہ کو پانا ہو مخلوق کو راضی کرے بغیر، یعنی جو راضی کرنے کے حدود ہیں اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی آدمی رشتوں کو توڑ کر، نعتوں کو توڑ کر، دشمنی کے بیج بو کر، حسد کر کر، بغض کر کر، دل میں کینہ رکھ کر اور جلن رکھ کر، دوسروں کے تعلق سے برائی رکھ کر اگر کوئی نمازوں پر نمازیں پڑھتا ہے، روزوں پر روزے رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جو بھیجا غم خواری کے لیے، ہمدردی کے لیے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے، اولاد کی تربیت کرنے کے لیے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی۔ یہ عنوان جب آیا ہر آدمی پریشان تھا۔ آج کی اس مصروف ترین زندگی میں وہ اگر ڈیوٹی پر لگتا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر پائے گا، رشتہ داروں میں بھی اگر ماں باپ کے خاندان کی طرف جائے گا سسرال کا حق ادا نہیں کر پائے گا، بہنوں کی طرف جائے گا بھائیوں کی طرف نہیں دیکھے گا، بھائیوں کی طرف جائے گا بہنوں کی طرف نہیں دیکھے گا، تو کس کس سے انسان دوستی کرے؟ اور اگر دوستی کرتا ہے پریشانیاں، میں نے کہا یہ زمانہ فتنے کا زمانہ، کسی کو سلام کر کر مصیبت لینے کا زمانہ، کسی کو قرض دے کر گالیاں لینے کا زمانہ، کسی پر احسان کر کر اس کی برائی لینے کا زمانہ، یہ کوئی خیر کا زمانہ نہیں ہے۔ یہ زمانہ شر کا، فساد کا، فتنے کا، یہ زمانہ وہ زمانہ جامعہ حفصہ مسجد پر ہلہ بولنے کا، لڑکیوں کے اندر زہریلی گیس داخل کر کر مروانے کا، یہ زمانہ علماء کو مسجد کے ممبر و محراب کے اندر شہید کرانے کا، مدارس کو رسوا کرنے کا، مساجد کو رسوا کرنے کا، علماء کو رسوا کرنے کا، داڑیوں والوں کو رسوا کرنے کا۔ ابھی پاکستان کے اندر جامعہ حفصہ اور لال مسجد کا جو واقعہ ہوا، 100 مرتبہ افغانستان بنتا اور 100 مرتبہ افغانستان تباہ ہوتا۔ اسلام اور مسلمانوں کو جو رسوائی ہوئی، جو شرمندگی ہوئی جامعہ حفصہ کے واقعے سے اور لال مسجد کے واقعے سے، 100 مرتبہ افغانستان اور طالبان کی تباہی اور بربادی سے اتنی رسوائی نہیں ہوتی جتنا کہ اس واقعے نے مسلمانوں کو شرمندہ کر دیا۔ داڑھی والے راستے میں چلتے ہوئے شرما رہے ہیں، غیروں سے بات کرتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے اللہ کے گھروں میں اللہ کے نیک بندوں کو زہریلی گیس دے کر مارے جانے کا زمانہ۔ وہ طالبات جو قال اللہ اور قال رسول کے لیے جنہوں نے اپنا وقت لگا دیا، اپنی زندگیاں لگا دی۔ کبھی صدام کے بارے میں کہ پورے قوم پر اس نے زہریلی گیس کو چھوڑا تھا اور اس پر
امریکی عدالت کے اندر مقدمہ چلایا گیا اور اسے مجرم قرار دیا گیا اور سولی پر اس کو لٹکا دیا گیا. یہ معصوم طالبات جنہوں نے دنیا کے نقشے کو نہیں دیکھا، دنیا کے مزاج کو نہیں دیکھا، جن کا اوڑھنا، جن کا بچھونا، جن کی صبح، جن کی شام قال اللہ قال رسول ہے، سنیما کے اسکرین کو کبھی نہیں دیکھا، ٹی وی کے پردے کو کبھی نہیں دیکھا، ان پر ان کے مدرسے میں زہریلی گیس چھوڑ کر مارا گیا. اب اس پر کون سا مقدمہ کون چلائے گا؟ اسے کون سولی پر لٹکائے گا؟ یہ زمانہ فساد کا زمانہ ہے. خیر کو شر کا رنگ دے دیا گیا ہے، شر کو خیر کا رنگ دے دیا گیا ہے، دہشت گردی کو امن کا نام دے دیا گیا ہے، امن کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا ہے. وہ کون سی صبح ہے، وہ کون سی شام ہے، وہ کون سا دن ہے، وہ کون سی رات ہے کہ جہاں پر امریکی بمباری عراق کی سرزمین کے اندر نہ ہوتی ہو، خود کا حملہ نہ ہوتا ہو، ہزاروں قید نہ ہوتے ہو. نوبت یہاں تک آئی ہے گھر کی وہ عورتیں جو کبھی راتوں میں اٹھ کر مسلح بچھا کر تہجد میں اللہ کے دربار میں رویا کرتی تھی، تنگ دستی نے انہیں مجبور کر دیا ہے کہ بازار میں حسن میں جا کر، قہوہ خانے میں جا کر، طوائف خانے میں جا کر اپنے حسن کو بیچ کر، اپنی راتوں کو بیچ کر ان یتیموں کا پیٹ پالنے پر وہ عورتیں مجبور ہو گئی ہیں جو کل بغداد حدیث کی سرزمین کہلاتی تھی، وہ بغداد جو مسلمانوں کی شان و شوکت کی سرزمین کہلاتی تھی، وہ بغداد جو ہے خلافت راشدہ کا مرکز کہلاتی تھی. آج وہاں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن نالی کے اندر کسی مسلمان کا خون نہ بہتا ہو؟ وہ کون سی رات ہے کہ جس رات سے وہاں کی جیلوں سے کراہنے کی آواز نہ نکلتی ہو؟ یہ زمانہ وہ ہے کہ اس دہشت کو امن کا نام دے دیا گیا اور جو ہے امن کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا. ایسے زمانے کے اندر حکم دیا گیا کہ آپ میل جول بڑھائیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے ملتے جلتے رہیں. اب تو خدشہ یہ ہے کہ ہم احسان ہے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ پر کہ پہلے ہم نے دیکھا ہمارے بچپنے میں 8 آنے اگر 1 روپے کا جو ڈبہ ہے نا، آج 8 آنے اگر ڈال دیتا، جب تک وہ بات کرنا چاہتا کر سکتا تھا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اس کی مرضی تھی، جب تک بات ختم نہیں ہوتی وہ بات کو جاری اور ساری رکھ سکتا تھا. اس کے بعد 5 منٹ کر دیا گیا، اس کے بعد 3 منٹ کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے 45 سیکنڈ کر دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ یہ احسان ہے. آج جتنی بات کریں گے اتنے شکوے ہوں گے، اتنی غیبتیں ہوں گی، اتنا دوسروں کا برا چاہا جائے گا. اب زمانہ امن کا نہیں رہا، اب زمانہ سلامتی کا نہیں رہا، تو اب کرے تو کیا کریں؟ اللہ کہتا ہے تیرا سجدہ قبول نہیں، تیری نماز قبول نہیں، تیری تلاوت قبول نہیں، تیرا ذکر قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، تیرا حج قبول نہیں، تیرا عمرہ قبول نہیں، اور جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیے بغیر. اور یہاں بندوں سے حسن سلوک کرو. لوگ شادی کے اندر جاتے ہیں، رخا بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور شادی میں شرکت کو عزت سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی کو رخا دیا جائے اور وہ شادی میں شریک نہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری بے عزتی کر دی. سلام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ملاقات کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے گھر کی کارروائیوں میں شریک ہونا چھوڑ دیتا ہے. اتنی عزت اور سمان دے کر وہ بھی گھر میں پہنچا، دیکھا کہ گھر کا آدمی نہیں ہے، روپے کو ڈبے میں ڈال کر چلا گیا. گھر والا کہتا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی، مجھے ملے بغیر دوسروں کے ذریعے سے، ڈرائیور کے ذریعے سے، کام والے کے ذریعے سے روپا دے دیا، میں اس شادی میں نہیں جاؤں گا. جب تک مالی کے مکان ذمہ دار گھر میں نہیں ہوگا، یہ دونوں آ کر نہیں ملیں گے میاں بیوی، اس میں سے ایک بھی آئے گا یہ گلہ کرے گا صرف بیوی کو بھیج دیا، صرف شوہر آ گیا، یہ 2 کیوں نہیں آئے. اتنا سمان دے کر، اتنی عزت دے کر کئی مرتبہ مکان میں گئے، آفس چلا گیا، کبھی بل بننے چلا گیا، کبھی ہاسپٹل چلا گیا. 7 مرتبہ 8 مرتبہ کی ملاقات کے بعد جب ملا اور دیا اور کہا کہ تشریف لے آئیے، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ جاتے جاتے کھا کر کہنے لگا حرام کا پیسہ آیا رنگا، اتنا گوشت ڈال دیا تھا، حرام کا سود کا رشوت کا پیسہ آیا تھا رنگا،
سردی کے زمانے میں کولڈ ڈرنکس رکھ دیا، ایس رکھ دیا. دیکھا آپ نے دعوت اتنی سمان سے دیا، اتنی عزت سے دیا کہ کئی مرتبہ گیا ملاقات نہیں ہوئی. جب آیا آؤ بھگت کرنے لگا، بیٹھیے حاجی صاحب، بیٹھیے سیٹ صاحب، آپ یہ گوشت لیجیے، آپ یہ سالن لیجیے، آپ کو میٹھا پسند ہے، سب ایک ایک کٹورا، آپ 2-3 کٹورا لیجیے چائے. اب جب گیٹ سے باہر مردے کو بھی فاتحہ 40 قدم کے بعد پڑھتے ہیں، یہ 40 قدم کے اندر اس کی ماں بہن کی سناتا ہے. دیکھنے کو معمولی چلر کی دکان، حرام کا بچہ غریبوں کو نہیں دیتا تھا، چاول کی جگہ گوشت تھا، گوشت کی جگہ چاول تھا. اور یہاں پر اتنے کپڑے رکھے گئے تھے، اتنا جہیز رکھا گیا تھا، اتنا شادی پورا گھر کو جانے سے پہلے اکاؤنٹ کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے، اور ایک ایک چیز کے بدلے ایک ایک میل کی گالی دیتا ہے. یہ دنیا ایسا ہے کہ ایسی ہے کہ کسی کے ساتھ معاملہ کرو، اس میں سلوک کرو، دعوت کرو، جواب کے اندر یہ چیزیں ملا کرتی ہیں. اور اللہ کے حبیب پاک کہتے ہیں کہ تمہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنا پڑے گا. اللہ کا بڑا کرم ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ہر چیز کا جواب شریعت کے اندر موجود ہے. شریعت میں معلوم یہ رشتے دار ہیں ناقصان، یہ بھائی ہیں بچھو، یہ بہو اور ساس کی لڑائی کبھی ختم ہونے والی نہیں. مہابھارت کی جنگ ختم ہو سکتی ہے، ہندوستان پاکستان کا بغض اور عداوت اور دشمنی ختم ہو سکتی ہے. یہ ساس بہو کا جھگڑا ختم ہونے کا نہیں، یہ نڑند اور بھاوت کے دلوں کے بغض اور عداوتیں ختم ہونے کی نہیں. یہ شوہر جب تھکا ہارا گھر میں جاتا ہے، ماں کے شکوے اور بیوی کے سکی کی کہانی یہ قیامت تک ختم ہونے کی نہیں. اس لیے اللہ کے حبیب پاک ہماری ماں، ہمارے باپ، ہماری آل اولاد اور قیامت تک کے آنے والی نسلیں آپ کی ذات پر نہیں، آپ کے جوتے کی خاک پر قربان ہو. ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں آسانی مرحمت فرما دی اور ہمارے لیے چھوٹ دے دی، ہمارے دل کو دلاسا دیا، ہمارے دل کو تسلی دی اور اصول دیا، ضابطہ دیا کہ اس ضابطے پر اور اس اصول پر عمل کر لو گے راحت کی زندگی ملے گی. ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے، ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، ایسے دوستی کرتے ہیں، بیت الخلا کو جاتا ہے باہر کرتا ہے وہ اندر جاتا ہے، بازار کو جاتا ہے وہ اس کو. یہ عورتوں میں بھی یہ مردوں میں بھی دوستی نہیں کرتے، اور دوستی کرتے ہیں کسی ایک سے دو سے. ایسی دوستی پھرنے جائیں گے جورو کو لے کر، اسے چمچا کباب میں ہڈی بنا کر لے جائیں گے، کہیں دعوت میں لے جائیں گے، اسے جو ہے دن بلایا مہمان بلا کر بنا لے جائیں گے، کہیں بیان اٹھتے چلتے پھرتے اور دنیا والوں کو یہ ظاہر کریں گے کہ اگر کوئی محبت کا جوڑا ہے، یہ محبت کا جوڑا، یہ شیریں فرحات کا جوڑا، یہ لیلا مجنوں کا جوڑا، ایک ہی تھان سے کپڑا لیں گے، ایک ہی سوٹ کا کپڑا لیں گے، ایک گھرانے کی 2 بہنوں سے نکاح کریں گے. یہ ثابت کریں گے کہ دوستی ہو تو ایسی گاڑی دوستی، غربت میں، امیری میں، فقیری میں ایسے شامل رہیں گے. اور دشمنی اگر وہ نیک کام بھی کرے تو اس کے بارے میں بھی کوئی بیج نکالیں گے. بڑی محنتوں سے 1-1 روپیہ جمع کر کے حج کو گیا اور کئی سالوں کے بعد گیا، کہیں گے غریب تو تھا، پان کا بیپار کر رہا تھا، بیڑے بیچ رہا تھا، بیڑیاں بیچ رہا تھا، 1.25 لاکھ روپے آ گئے. حرام کے آئے ہوں گے، کہیں ڈاکہ ڈالا ہوگا، کہیں چوری کیا ہوگا، کہیں جو ہے ماں باپ کے مال کے اندر غصب کیا ہوگا. نیک اگر برائی کریں گے وہ حج کو گیا تو بھی معاف نہیں کریں گے، وہ جماعت کو جائے تو معاف نہیں کریں گے، وہ عالمیت کی سند لے تو معاف نہیں کریں گے، وہ افتاء کی سند لے معاف نہیں کریں گے، وہ وقت کا قطب بن جائے، وہ وقت کا غوث بن جائے، وہ وقت کا ابدال بن جائے، وہ وقت کا علامہ بن جائے، وہ ترقی کے اندر اتنا ترقی کرے، اتنا ترقی کرے کہ وہ بام عروج پر پہنچ جائے اور آسمان کی منزلوں کو چھونے لگے. تو جیسے ابو جہل نے کہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں جو پڑھا رہے ہیں یہ آپ کا جادو ہے. پہلے کہا تھا کنکریاں پڑھاؤ اور کنکریاں پڑھانے لگے، کہنے لگا یہ آپ کا جادو ہے. آپ جادوگر کا جادو آسمان میں نہیں چلتا، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں. چاند کے 2 ٹکڑے ہونے لگے تو کہنے لگا ارے عجیب جادوگر ہے، عام جادوگروں کا جادو دنیا میں چلتا ہے اور یہ اتنا خطرناک جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان میں ہی چلتا ہے. آدمی جب برائی پر آتا ہے ہر چیز کے اندر عیب نکالنے لگتا ہے اور دشمنی میں آتا ہے
اتنا گاٹتا ہے، اتنا گاٹتا ہے، اتنا اسے زمین کے نیچے اتارتا ہے۔ اللہ تو زمین کے 7 درجے بنائے، یہ 70 درجے نیچے زمین میں گاٹ دیتا ہے۔ وہ ارے ایک نمبر کا چور یار، مکار، چائے پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، غیبت، حسد، جلن، برائی، انفرادی مجلس، اجتماعی مجلس، دوستی آئی تھی لیلا مجنون کی یاد تازہ ہو جائے، اور دشمنی آئی تھی کہ معلوم ہو کہ وقت کا ہٹلر اور وقت کا قارون اور وقت کا شداد اور وقت کا نمرود یہ بنا ہوا ہے، اور یہ صاف ہے اور یہ منگوس ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے زمانے میں ہماری عورتوں کو جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیماری تو میرے کورس میں نے پڑھی ہی نہیں۔ آیورویدک کے پاس جائیں، ہومیوپیتھک کے پاس جائیں اور یونانی طبیب کے پاس جائیں، سب کہتے ہیں یار عجیب و قسم کی بیماری، اور اتنی لمبی بیماری کہ وہ خود جو ہے سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔ آنکھ کی سناؤ، جلد اسکن کی سناؤ، کان کی، پیر کی، ہڈیوں کی، سینے کی، اوپر کے نیچے کے پیٹ کی، ریڑھ کی ہڈی کی، دماغ کے گودے کی، پنڈلیوں کی، بالوں کے جھڑنے کی، نگاہ کی کمزوری کی، پیٹتا رہ جاتا ہے۔ عورتیں پہلے بھی تھی کیلنڈر کے حساب سے بچے پیدا کرتے رہتے، 1.25 روپے میں آٹھانے کے اندر 4 آنے میں اللہ کی قسم ڈلیوریاں ہو جاتی تھی۔ اب حمل کے ٹہرنے کے بعد اسکیننگ کراؤ، الٹرا ساؤنڈ سسٹم کراؤ، ایک ہی ڈاکٹرنی کو دکھاؤ، اسی کے پاس ڈلیوری کراؤ، میجر سیزرین۔ بچے نہیں ہوتے تھے کیا؟ بچوں کے ساتھ مائیں مر جاتی تھی، گھر بھر کر بچے اس زمانے میں نعمت سمجھا جاتا تھا۔ عورت موٹی ہو، ڈھاٹی ہو، گھٹ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا جاتا تھا۔ یہ مریل اور جو ہے 70 سال کے وقفے سے ایک چوہے کا بچہ یا ایک مرغی کا چوزا جنتی ہے، یہ دیوانہ بن کر رات میں مچھر کاٹ رہے ہیں، ہاں باہر ہاسپٹل کے چکر لگاتا رہتا ہے کہ میرے بیگم کے کون سا چوزا ہوا، نر ہوا یا مادہ ہوا، کون سے چوہے کو اس نے جنا، میل کو جنا، فیمیل کو جنا۔ میں بتلاتا ہوں یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، ہم پنپنے دیتے ہیں مصیبتوں کو۔ عورت جب پہلی مرتبہ غیبت کرے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں، کسی کے شکوے کے بارے میں اور کسی کی شکایت کے بارے میں، آپ مرد ہونے کے ناطے وہاں بریک لگا دیں، کہیں خبردار کہ تم میری بیوی ہو، میری محبوبہ ہو، میرے دل میں یقیناً تمہارے لیے جگہ ہے، لیکن غیبت کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور کسی کی برائی کرنا، کسی کے تعلق سے دل کے اندر غیبت پیدا کرنا اور اس کے تعلق سے برا امپریشن پیدا کرنا۔ آج ہمارے گھر میں کون آتا ہے جس کو بیوی NOC دے؟ ایک اسٹیٹ کی گاڑی جب دوسرے اسٹیٹ کو جاتی ہے تو اس اسٹیٹ کی NOC دوسرے اسٹیٹ کو چاہیے۔ آج مرد اتنا غلام ہو گیا جورو کا کہ اس گھر میں وہ آدمی آ سکتا ہے، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کا چچا، اس کا ماما آنے سے پہلے فون کے بعد اتنا سنا دیتی ہے گھر والی، وہ باپ مجھے بری نگاہ سے دیکھ رہا تھا جی، میں جھکی کھانا رکھنے میرے سینے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت جو فتنہ ہے اتنی خطرناک فتین ہے، باپ کے تعلق سے اس کے بیٹے کے دل میں، اپنے شوہر کے دل میں ایسے باتیں ڈالے گی، فوراً یہ جو ہے دوبارہ فون کرے گا، ابا حضور معاف کرنا، ابھی جو ہے ڈاکٹر مجھے اپوائنٹمنٹ دے دیا ہے، میں جا رہا ہوں، ابا نیکسٹ ویک آپ کو میں خود لینے آ جاؤں گا۔ نفرت کے بیج یہ ڈال رہی ہے، چڑھا رہی ہے۔ یہ کمبخت جورو کا غلام جسے وہ NOC دیتی ہے بیوی، اس کو اپنے گھر کے اندر انٹری دیتا ہے، امیدہ کام کرتا ہے، دیکھو بھگتنا تمہیں پڑے گا۔ آج تم نے باپ کو روک دیا، آج تم نے رشتہ داری توڑ دی، آج تم شادی کو جانا چاہتے تھے، شادی کو جانے کے لیے عورت رکاوٹ بن گئی، موتا میں جانا چاہتے تھے، رکاوٹ بن گئی، تم مصیبت نہیں جھیلو گے، آئی کی جلد تمہارے ذمے، غیبت کرنے کی وجہ سے، چغل خوری کرنے کی وجہ سے اللہ کا جو عذاب اس پر آخرت کے عذاب سے پہلے آئے گا۔ اللہ یہ نہیں کہے گا
चगलखोरी उसने की तो बिल का भुगतान उसको करना पड़ेगा, तुम्हें भुगतान करना पड़ेगा। नर्सिंग होम की बिल तुम ही तो देते हो, कुत्ते की तरह ढंढाते तुम ही है। औरत तो कमाने नहीं जाती, औरत कितना भी बीमार हो जाए अपना माल गिरवी नहीं रखती, मर्द तो कहती है कि जाओ तुम कहीं से कर्ज करके लेकर आओ। ये जो बीमारी आ रही है अल्लाह की कसम लिख कर रख लो, ये बेकार के शिकवे, शिकायतें, हसद, बुग़्ज़, जन्म, रिश्तेदारियों को तोड़ना, ये अल्लाह का दस्तूर है। इसको दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन की जो नजर होती है वो कोने की खिड़की बंद कर दो। भाई हजरत हाथ टेक लगे दो, बाहर खिड़की बंद करवा लो। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की जो नजर होती है वो ईमान की फिरासत होती है, यानी मोमिन की जो नजर होती है वो एक तरह रिपोर्ट होती है। वो लिफाफे को देखकर मजमून को भांप लेता है, वो सहन को देखकर घर की हालत को मालूम कर लेता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के सत्ते में पैदा होने वाली उम्मत की नजर इतनी कुव्वत वाली हो, आका की नजर कितनी कुव्वत वाली होगी, तो लिहाजा अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर कितनी ताकत वाली थी। इस हदीस को आप मुलाहजा फरमाएं। एक औरत को आपने बुलाया और बुलाने के बाद आपने फरमाया जीभ के अंदर उंगलियां डालकर इस बर्तन के अंदर क़य करो। तो उस औरत ने क़य किया और क़य करने के बाद देखा कि गोश्त के इतने बड़े बड़े टुकड़े। उसने ताज्जुब किया, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो गोश्त खाए हुए कई दिन हो गए, ये गोश्त का क़य क्यों हो रहा है? अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने किसी की गीबत की थी, इस वजह से अल्लाह तबारक तआला ने उस मरे हुए इंसान का गोश्त तुम्हारे जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया। किसी की गीबत की जाती है, किसी की पीठ पीछे बुराई बयान की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिरासत में वो ताकत थी, वो पावर था कि आप प्रैक्टिकल उसको दिखा सकते थे। बेनमाजी हम कहते हैं गधे से बदतर, हम कहते हैं बेनमाजी का चेहरा सुअर की तरह हो जाएगा, सूदखोर के पेट के अंदर बिच्छू और सांप मंडलाते रहेंगे। हम कहते हैं अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नजर आता था। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी दूर के बाद सैयदुना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह, जो चार इमाम है, मशहूर इमाम है, एक मर्तबा नदी के अंदर वजू कर रहे थे आप, तो पानी बहकर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउन से अप की तरफ नहीं जाता, अप से डाउन की तरफ आता है। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जाहिर सी बात है कि जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर के पानी की कैफियत यहाँ तो मालूम हो सकती है, आगे के पानी की कैफियत नहीं मालूम हो सकती, इसलिए कि इसके बाद का पानी है। आपने फरमाया नहर के किनारे किनारे जाओ, एक आदमी गुस्ल करता हुआ मिलेगा और उससे कहो कि वो जिना से तौबा करे। गए ढूंढते हुए तो देखा वाकईतन एक आदमी गुस्ल कर रहा है। फरमाया इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप सलातुत तौबा पढ़ें और जिना से तौबा करें। आदमी पड़े बड़ा परेशान हुआ, मेरा गुनाह मुझे मालूम, जिससे गुनाह किया अल्लाह को वो से और अल्लाह को मालूम, ये कौन है? तो गया, जाकर मुलाकात किया, पूछा कि हजरत आप पर इल्हाम होता है, आप पर कष्ट होता है, आपके पास जिब्राइल आते हैं, आप इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, मैंने जिना किया। उसने कहा कि हजरत ज्यादा जोर मत कीजिएगा, आपने जिना करने के बाद जो गुस्ल किया, आपके जिस्म को टच होकर जो पानी नहर में गिरा, उस पानी के कतरों में जिना की बदबू को मैं महसूस कर रहा था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह 100 साल के बाद आकर जब एक जानी के जिस्म से पानी लग कर गिरा और उसमें उन्होंने जिना की बदबू को महसूस किया, तो आका दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम से पहचानते होंगे कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, किसका चेहरा क्या है, किसके पेट में क्या है। तो आपने फरमाया कि आप जो है क़य करो, क़य किया गया, गोश्त के टुकड़े निकले। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में सूरह हुजरात के दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला यक्तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुमने का कोई आदमी किसी की पीठ पीछे बुराई बयान ना करे। मैं नहीं कहता, आप अपने घर में एक वॉइस रिकॉर्डर रखें, एक जो है डिजिटल कैमरा रखें। हमारे घर की औरतें, हमारे घर के मर्द, हमारे घर में रहने वाले सुबह से शाम तक क्या चलता है, किनकी शिकायतें होती हैं,
کن کا بھلا چاہا جاتا ہے، کن کا برا چاہا جاتا ہے، کن کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں کا کوئی آدمی کسی کے پیٹ پیچھے شکایت نہ کرے۔ کون سی بہو ہے دنیا کی جو ساس کی شکایت نہ کرے؟ وہ دنیا کی کون سی ساس ہے جو بہو کی شکایت نہ کرے؟ وہ دنیا کی کون سی بیوی ہے جو تکیے پر اپنے شوہر کے کان نہ بھرے؟ وہ دنیا کی کون سی بہن ہے جو اپنے دل کے بھائی کے دل کے اندر بغض پیدا نہ کرے؟ اتنا سب ہو رہا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرے گا کہ تمہارا بھائی مرا پڑا ہو اور اس کے گوشت کو تم کھاؤ؟ قرآن کہتا ہے، یہ کسی ایمان کا مسلک نہیں ہے۔ قرآن پوچھتا ہے مرے ہوئے بھائی کی آنکھ کو کھاؤ گے؟ مرے ہوئے تم آدمی کے گردے کو کھاؤ گے؟ آپ جو ہے ذرا غور کرنا کہ آپ کے گھر کے اندر پھال پکی ہو اور گردے پکے ہو، بوٹی کا سالن پکا ہو، اللہ کے لیے غور کرنا کہ آپ نے نوالا اٹھایا بسم اللہ والا برکت اللہ کہہ کر، اور کھاتے کھاتے آپ نے دوست کا شکوہ کیا، آپ نے رشتے داروں کی برائی بیان کی، تو یہ سمجھنا یہ جو بوٹی کا ٹکڑا ہے، یہ جو کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں جس کی برائی بیان کر رہا ہوں وہ مر چکا ہے، اس کی کلیجی کو میں کھا رہا ہوں، اس کے گوشت کو میں کھا رہا ہوں، اس کی چمڑی کو میں کھا رہا ہوں، اس کے پائے کو میں کھا رہا ہوں، اس کے قرمے کو کھا رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن یہ پوچھتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کو؟ فکرہتموہ، تم جو ہے ناپسند کرتے ہو۔ جب تم اس کو ناپسند کرتے ہو، غیبت کو، دشمنی کو، حسد کو، بغض کو، دوسروں کے بارے میں سب چیزیں کو، ایک مسجد میں نماز کو گئے، ایک مسجد میں بیان کو گئے، ایک جلسے میں بیان کو، ہم کس کو معاف کرتے ہیں؟ کس کو معاف کرتے ہیں؟ کعبے میں گئے، کعبے کے امام کو معاف نہیں کیا، مسجد الحرام میں گئے، وہاں کے مؤذن کو معاف نہیں کیا، زمزم اٹھا، انہیں دیکھو پانی ایسا اٹھا رہا ہے، انہیں لمبی اذان دے ڈالیا، انہیں چھوٹی نماز پڑھا دے لیا، انہیں بیان کے اندر ارے تورے بول دیا، انہیں بیان کے اندر اماں کی گن ڈالیا۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ ہم کسی کی برائی کر کر، اس کا گوشت کھا کر، مرے ہوئے دل کے ٹکڑے کھا کر، اس کے گردے کھا کر ہم اس کی اصلاح کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں فوڈ انفیکشن ہے یا نہیں؟ یعنی دنیا میں آپ جاتے ڈاکٹر کے پاس کہتے ڈاکٹر صاحب الٹیاں ہو رہی ہیں، لوز موشن ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر بیماریوں میں ایک بیماری کہتا ہے کیا کبھی ہوٹل میں کھائے گا رات میں، یا تم جو ہے چربی کو پگھلا کر کھائے گا، یا باسی کھانا کھائے گا، پوچھتا ہے۔ مطلب یہ کہ پوری انفیکشن ہو جاتا ہے۔ آدمی کا جو جسم ہے باہر کی بات چیزوں کو قبول کرتا ہے اور باہر کی بات چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جسم بنائے، بعضوں کو دیکھیں ہمیشہ ناک میں پانی چھینک، جیسے ہی دسمبر کا مہینہ آیا جنوری چھینک کرتے رہتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا جسم باہر کی سردی کو قبول نہیں کرتا۔ بعض لوگ گرم علاقوں میں جاتے ہیں یا یہیں پر گرمی آتی ہے، جسم میں دانے نکل جاتے ہیں، چٹے نکل آتے ہیں اور دست ہونے لگتے ہیں، گرمی کو جسم قبول نہیں کرتا۔ باہر کی جسم چیزوں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر ایک کیپیسٹی کو بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو جو بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کے غلام کو جو بنایا، اس سے کہا کہ تم مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاؤ گے، تمہارا جسم قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی زبردستی کھا لے گا، کوئی عورت کسی کی غیبت کر لے گی، تو اب اگر ہمیں دسمبر کے مہینے میں، جنوری کے مہینے میں پانی کو گرم کیے بغیر ٹھنڈا پینے میں، کول ڈرنک کے پینے میں، جام کے کھانے میں، سرد چیزوں کے کھانے میں، دہی کے کھانے میں انفیکشن ہو رہا ہے، تو ہم اس سے بچتے نہیں بچتے؟ اگر کھا لیتا ہے تو آدمی انفیکشن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر عورتیں مرد غیبت کرنے لگتے ہیں، اللہ نے جسم کو مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانے سے منع کیا، کھا لیتا ہے، اب طرح طرح کی بیماریاں اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اپنے گھر میں ڈاکٹر کے پاس عورت نہ جائے، بچے نہ جائیں، گھر کے افراد نہ جائیں، تو آپ اس بات پر عمل کریں
کہ کوئی عورت کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کا شکوہ نہ کرے، کسی کی برائی بیان نہ کرے، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کرے. ہمت ہو کہے نماز کی دعوت دے، ہمت ہو برقعے کی دعوت دے، ہمت ہو پردے کی دعوت دے، کتابیں دیں، کیسٹ دے، سیڑھی دے، فون میں اللہ رسول کی باتیں بیان کریں. لیکن اگر عورت دوسرے پر تبصرہ کرتی ہے آپ برداشت نہ کریں، کہیں خاتون آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت کسے تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک مرتبہ ایک صحابی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور آ کر مسئلہ پوچھے اور مسئلہ پوچھ کر جانے لگے. وہ صحابی پست قد چھوٹے قد کے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ بچپنے کے اندر ہوا تھا. تو جب جانے لگے تو بچپنا تو رہتا ہے عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، تو بچپنے کے حساب سے وہ صحابی پست چھوٹے قد تھے. انگوٹھے سے اشارہ کر دیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرنے کے باوجود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا چہرہ انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. فرمایا عائشہ تم نے ایک ایسا کام کیا ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم تمہارے اس گناہ کو سمندر میں بھی ڈالا جائے تو سمندر بھی زہر آلود ہو جائے گا. بلایا اور معافی مانگنے کرایا. عورت سے محبت ہے، پیار ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے وہ ویزا اسٹاپنگ کرے، کون سے مولوی صاحب کا بیان سننا، کون سی سی ڈی دیکھنا، کیو ٹی وی دیکھنا نہیں دیکھنا، کون سے پکچر کو جانا، کون سی دعوت کو جانا، کون سے ولیمے کو جانا، کون آنا کون جانا. الرجال قوامون علی النساء. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم حاکم ہو. اس کے بغض کی چال میں، فتنے کی جال میں تم کیوں پھنستے ہو؟ شکایتیں شکوے اگر کوئی کرتی ہے وہ گوشت کھاتی ہے، اور گوشت کھاتی ہے الٹیاں ہونے لگتی ہیں، دل کی بیماری آتی ہے، جگر کی بیماری آتی ہے، خون کی بیماری آتی ہے. شکوے کیے اس نے دل تمہیں نہ دینا پڑے گا. اب تم نرسنگ ہوم میں کہو نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں مینیجر صاحب وہ جو ہے شکوے کر وہ تھوڑی نہ مانے گا. بیوی آپ کی ہے، دلوں کو کم کرنا چاہتے ہو، غیبتوں کو، شکووں کو، حسد کو، بغض کی آگ کو آپ ختم کرو، ان جو ہے سلسلوں کو ختم کرو. اسی لیے پہلے کی عورتوں کے اندر کیا تھا؟ سادگی تھی، اخلاق. میں اپنے بچپنے کے اندر دیکھا کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ کسی گھر میں جاتے تو جب جاتے مکان مالک خوش ہوتے کہ چلو ہمارے گھر رحمت آئی، ہمارے گھر برکت آئی. اور جب جاتے دونوں میزبان کی آنکھوں میں بھی پانی ہوتا، مہمان کی آنکھوں میں بھی پانی ہوتا. یہ گھر والی کہتی جی معاف کرنا چاہتے بھی کمی بیشی ہوگی تو وہ جانے والی بول کر جاتی ہمارے بچے شرارت کر ڈالے، ہمیں بے وقت آ کر تمہیں تکلیف دے ڈالے. ہماری ذات سے دلوں میں صفائی تھی، دلوں میں محبت تھی، ہر دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے. اب مہمان شیطان بن کر آتا ہے، اتنا بغض لے کر، حسد لے کر، تمہاری غیبت کو لے کر، تمہاری باتچیت کو لے کر جانے کے بعد دیکھا اپنی جورو کے ساتھ کیسا بات کریا، جورو کو کیسے گوشت کے ڈنڈیاں ڈال کو دیا، اسے جو ہے کھانا ڈال. یہ سب ہو رہا ہے. اتنا فتن کے زمانے میں کیوں کسی کا گوشت کھائیں، کیوں کسی کا مرے ہوئے انسان کا خون پیئیں؟ اس کے لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے. ایک نسخہ تو میں نے گزشتہ جمعہ دیا تھا، ایک نسخہ آج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنایت کیا جا رہا ہے. بہت قیمتی بات ہے. یوں تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قیمتی ہے، لیکن اس میں آپ نے ہماری زندگی کے دوستوں کی دوستی اور دشمنوں کے دشمنی کے مسئلے کو آپ نے حل ہی کر کے رکھ دیا. اگر اس کو ہم سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونم ما. دیکھو کسی سے دوستی کرو تو نرم سے دوستی کرو. یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جو ہے روح دو جسم کے اندر سرایت کر گئی اور دو جسم ایک دل، یہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. احبب حبیبک ہونم ما. شریعت کہتی ہے، اللہ کے حبیب پاک فرماتے ہیں دوست سے دوستی معمولی درجے کی کرو.
عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ممکن ہے تمہارا چڈی یار، تمہارا خون کا رشتہ دار اور تمہارے دل کا ٹکڑا، تمہاری شیریں فرحات کی دوستی ایک دن دشمنی میں بدل سکتی ہے، اور یہ دوست جب دشمن ہوگا تمہارا پورا پوسٹ مارٹم کر کے رکھے گا۔ تم نے یہ کہا ہم دو بدن ایک دل تھے، ہم جو ہے ایک تھان کے کپڑے تھے، اب اس میں جب دشمنی میں آیا تو ساری چیزوں کو اگل کر رکھ دیا، کھڑے کر کے رکھ دیا، کہا کہ ایسی دوستی ہی نہ کرو کہ حبیب حبیبہ کا ہونما، دوستی ایک درمیانی درجے کی کرو۔ کیوں؟ عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کبھی ایسا ہوگا یہ دوست تمہارا جانی دشمن ہو جائے گا، یہ ملنے جلنے والا کبھی تم سے کٹنے والا ہو جائے گا، یہ کہنے والا کہ میرے یار کا چہرہ دیکھے بغیر میرا دن نہیں گزرتا، میرے یار کے بغیر میرا دسترخوان سونا سونا لگتا ہے، میرے دوست کے بغیر میرا سفر ادھورا لگتا ہے۔ شریعت نے کہا ایک دن وہ آئے گا کہ وہ اپنے دل کے اندر دشمنی کے بیج بوئے گا، اور جب وہ دشمنی ہوگی تو تمہیں صدمہ ہوگا کہ جسے میں اپنا سمجھ کر راز دیا تھا، جسے میں نے دل کا ٹکڑا بنایا تھا، جسے میں نے کفن کی چلی بنائی تھی، جسے میں نے یار غار بنایا تھا، میں نہیں سوچتا تھا کہ یہ میرے بارے میں یہ بات کہے گا، وہ کہنا کیوں اور ہم سننا کیوں؟ اس لیے شریعت نے کہا حبیب حبیبہ کا ہونما، دوستی اتنی کرو ہی نہیں کہ تمہاری دوستی آگے جا کر صدمے میں بدل جائے، مصیبت میں بدل جائے اور دشمن بھی ہو جائے، تمہارے کسی راز کا افشا نہ کرنے پائے، اتنی تم دوستی کرو۔ پھر دوسرا جملہ حدیث میں کہا اب اس بغیض کا ہونما، کہ تم اپنے دشمن سے کھل کر دشمنی نہ کرو، جتنی دشمنی ٹیکنیکل پریکٹیکل اور تجربے سے کر سکتے ہو اتنی ہی حد تک کرو۔ دشمنی میں موقع ملا ضرورت سے زیادہ کہہ دیا، اس کی ماں کو فاحشہ کہہ دیا، اس کے باپ کو رنڈوا کہہ دیا، اس کی آمدنی کو حرام کہہ دیا، اس کی بیوی کو کہہ دیا، یہ غیروں سے تعلق رکھنے والی نہیں، زبان کو جو ہے لگام کسو۔ اب بغیض کا ہونما، دشمن سے دشمنی بھی آہستہ کرو، ایک درمیانی درجے کی کرو۔ عسى ان يكون، ممکن ہے ایک وقت حبیبہ کا ہونما، کہ ایک وقت جو ہے کبھی وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے۔ آج تم نے اس کی ماں کی گالی دے دی، آج تم نے اس کی بیوی کو رنڈی کہہ دیا، آج تم نے اس کی آمدنی کو حرام کہہ دیا، حیا ہوگی تو تم جانے سے شرماؤ گے اس دوست کو میں نے کیا کیا کہہ دیا، آمدنی کو حرام کہہ دیا، بیوی کو رنڈی کہہ دیا، ماں کو فواحش کہہ دیا۔ اس لیے شریعت نے کہا یقیناً اس زمانے کے اندر رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، لیکن ایسی دوستی کہ فون پکڑا صبح میں دوپہر تک چلتا رہا، فون پکڑا عصر میں شام تک چلتا رہا، فون پکڑا عشاء کے بعد 2:30 بجے تک چلتا رہا، دیکھو ایسی دوستیاں آگے جا کر دشمنی میں، یہ دوستی مرد عورت کی ہو، یہ دوستی عورت عورت کی ہو، یاد رکھو عورت جیسے مرد کے لیے فتنہ ہے، عورت عورت کو بھی دھوکہ دیتی ہے، یعنی ایک عورت کو یوں کہتی ہے ارے تیرے پیٹ میں درد آ گیا، تجھے بخار آ گیا، تیرے شوہر کو بخار آ گیا، تیرا شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا، یہ فون میں ناٹک کرتی ہے رونے کی اور آواز بناتی ہے میں صبح سے کھانا ہی نہیں کھائی، میں بسترے کے اندر پڑ گئی۔ عورت عورت کے لیے بھی فتنہ ہے، عورت مرد کے لیے بھی فتنہ ہے، نہ عورت عورت کو زیادہ دوستی کرے، نہ مرد عورت کو زیادہ دوستی کرے، نہ عورت مرد سے زیادہ دوستی کرے۔ دیکھو یہ یہودی چالیں ہیں، یہ امریکہ اور ان کی سازشیں ہیں، یہ جو چیٹنگ چلتی ہے، یہ جو SMS ہے، یہ جو ای میل ہے، یہ جو نوجوان کتے جیپ کو لمبا کر کر امریکہ کی کتیا سے گھنٹوں چیٹنگ کیا کرتے ہیں، گھنٹوں زنا کی باتیں کیا کرتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، اس لیے کہ قرآن کو ہم سے زیادہ وہ سمجھتے ہیں، حدیث کے مفہوم کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقصد کو ہمارے سے زیادہ یہودی سمجھتے ہیں۔ دیکھو آج کا انسان اتنا کمزور ہے، ایک کام کرنے کے بعد دوسرے کام نہیں کر سکتا، وہ اگر وہ چیٹنگ میں لگ جائے گا، مسلم نوجوان نسل چیٹنگ میں لگ جائے، خود امریکہ کے اندر ایسی ایجنسیاں ہیں، انہوں نے ایسی لڑکیوں کو ٹول بنائی ہے، جماعت بنائی ہے، وہ ٹولی وہ جماعت جو ہے چیٹنگ سیکشن میں آ کر، آپ گاڑی والے ہو، آپ جماعت میں جاتے ہو، آپ علامہ ہو، آپ مفتی ہو، چیٹنگ کرتے ہوئے یہ تاثر دے گی وہ رنڈی کہ وہ آپ کے لیے مر رہی ہے، وہ آپ کے لیے جی رہی ہے، وہ آپ کے لیے بے قرار ہو رہی ہے، محبت
دو نہیں ہو سکتی. رشتہ داروں کا حق وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, ماں کی محبت وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, باپ کی شفقت وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے, بیوی کا حق وہ رنڈی اپنی طرف کھینچ رہی ہے. مانو امریکی ایجنسیاں مستقل چارٹنگ کمپنی کے اندر کام کر کر نوجوانوں کی محبت کو اپنی طرف کھینچ کر میاں بیوی میں بغض پیدا کر رہی ہیں. شوہر رات میں لیٹ جاتا ہے, دن بھر کہیں جا کر پہاڑ ڈھوئے, بیوی نہیں پوچھتی. رات میں ایک مزدور کی عورت بھی اپنے مزدور سے پوچھتی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد کیوں نہیں آیا. لیکن یہ چیٹنگ کرنے والیاں رنڈیاں رات میں چیٹنگ کر کر جب شوہر دیر سے گھر میں جاتا ہے تو بیوی ڈانٹتی ہے, بیوی سے لڑائی ہوتی ہے, جھگڑا ہوتا ہے. اب اس رنڈی کی محبت میں یہ گرفتار ہے, وہ اپنی کمائی ڈالروں میں بتاتی ہے, وہ اپنی لاکھوں کی انکم بتاتی ہے, وہ گرین کارڈ ہولڈر بتاتی ہے, وہ امریکہ بلانے کی دعوے کرتی ہے. اور یہ آدمی یہاں سوچتا ہے میرے پاس سائیکل گدنی اور میری بیوی حلقے کالے, پیٹ جھکی ہوئی, دنیا کی بیماریاں, یہ جو ہے حور نما پری نما, اور اس کے بال ایسے اور اس کا جسم ایسا. تو یہ بغض پیدا کرنا, یہ حسد پیدا کرنا, یہ خاندانوں کو توڑنا, یہ میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنا, یہ ماں باپ کی خدمت کے حق کو چھیننا, گھنٹوں چیٹنگ میں بٹھانا. میرے بھائی یہ امریکہ کی سازش ہے. مستقل انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کو تعلیم ہے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی, بیوی کا حق ادا کرنے کی, رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کی. یہ چیٹنگ کر کر جھوٹی رشتہ داری بتا کر, ایک فرضی چیز بتا کر آج نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے. اور ایک بات یاد رکھو کہ انسان جب کسی کو دل دیتا ہے تو اگر نزدیک ہے آنکھ سے آنکھ مل کر دل دیتا ہے, اگر دور ہے چیٹنگ کر کر بات کر کر پہلا مرحلے میں قدم رکھتا ہے, پھر اس کے بعد قدم آگے بڑھ کر اس کا وہ دیدار کرنا چاہتا ہے, وہ جلوہ دیکھنا چاہتا ہے. دیکھو آپ نے سنا ہوگا 1,24,000 پیغمبر ہیں, کم و بیش تعداد ہے. کسی پیغمبر کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی پیغمبر نے اللہ سے درخواست کی ہو اے اللہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی, نہ حضرت عیسیٰ نے درخواست کی, نہ حضرت لوط نے درخواست کی, نہ حضرت شیش نے درخواست کی, نہ حضرت آدم نے درخواست کی. کسی پیغمبر نے درخواست نہیں کی. اس کا تذکرہ نہ کلام میں ہے نہ اس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ہے. ایک پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. معلوم ہے آپ کو سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے اس کے واقعے کو پورا نقل فرمایا ہے. سوال یہ 1,24,000 پیغمبروں میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ کیوں پیدا ہوا؟ حضرت موسیٰ ہی کیوں اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے؟ حضرت آدم کیوں نہیں؟ حضرت لوط کیوں نہیں؟ حضرت نوح کیوں نہیں؟ حضرت شیش کیوں نہیں؟ حضرت عیسیٰ کیوں نہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں درخواست کی؟ اللہ کیا اللہ تعالیٰ محبوب نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا نہیں تھی؟ بات کیا تھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑا معجزہ عنایت کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو کلیم اللہ بنایا. یعنی ہر پیغمبر کو اللہ جو بات کرتے تھے فرشتے کے ذریعے سے بات کرتے تھے, جبرائیل کو درمیان میں رکھ کر جبرائیل کو وحی دیتے اور جبرائیل پیغمبر تک پہنچایا کرتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں بغیر پردے کے اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ نے بات کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی, لیکن آپ کو چھوڑ کر پچھلے پیغمبروں میں بغیر جبرائیل کے واسطے سے, بغیر فرشتے کے واسطے سے اللہ سے اگر کوئی بات کرنے والا پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اسی لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے, حضرت آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے, حضرت نوح کو نجی اللہ کہا جاتا ہے. جہاں ہر پیغمبر کا ایک لقب ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ, اللہ سے بات کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے بات کیا کی؟ کلام پاک کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میرے پاس لاٹھی ہے, میں بکریوں کو ہانکتا ہوں. اللہ سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا, اللہ ان کا محبوب تھا. اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کرنے میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے جنت کی نہروں میں غوطہ دیا جا رہا ہو, جیسے حوض کوثر کا پانی اور تسکین کا پانی منہ سے لگایا جا رہا ہو. اللہ سے بات کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا. تو چنانچہ جب بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
تو بات کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کا خیال پیدا ہو گیا. تو انسان دیدار کرنے سے پہلے جب بات کرتا ہے تو دوسرا قدم جو ہوتا ہے وہ دیدار کا ہوتا ہے. پہلے چاٹنگ ہوتی ہے، ادھر جیپ کتے کی لگی اور ادھر رنڈی کی لگی، گھنٹوں مہینوں چاٹنگ ہوتی رہی. پھر اس کے بعد دل کے اندر زنا کا دائیا پیدا ہوا ہے. میری رنڈی کی شکل کیسی، بال گھنگریالے ہیں، کچے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں. اب جو ہے دل کا زنا شروع ہو گیا. اس کے بعد اس نے جو ہے تصویر کو ڈالا، اب اس نے تصویر کو ڈالا. تو یہ چیز جو ہے پہلے بات چیت چیٹنگ اور اس کے بعد دیدار، پھر اس کے بعد ملاقات، پھر اس کے بعد زنا اور اس کے بعد حرام کے بچے. مستقل ایک جو ہے کاروبار امریکہ نے شروع کر رکھا ہے کہ میاں بیوی کے اندر عداوت پیدا کرنا، رشتہ داری کو توڑنا، آپس میں بغض پیدا کرنا، حسد پیدا کرنا. اس کے لیے ای میل کو فری کر رکھا ہے، اس لیے چیٹنگ کو فری کر رکھا ہے. آپ انٹرنیٹ کلیکشن لیجئے، آپ کو چیٹنگ کی بل نہیں آتی، ای میل کا بل نہیں آتا. آپ اپنے فون سے SMS بھیجیے، اس کا پیسہ لگتا ہے. لیکن امریکہ کی رنڈی کو یہاں سے بیٹھ کر چیٹنگ آپ مفت میں کر سکتے ہیں. یہ امریکی سازش ہے کہ ہمارے حقوق کو طلب کرنے کے لیے، ہمارے حقوق کو دبانے کے لیے اس نے جو ہے یہ کام کر دیا ہے. اس لیے شریعت نے کہا دوستی سب سے رکھو. اب ہمارا کیا سینکڑوں گھرانے، لیکن ایک ہی گھر میں ہمارا آنا جانا، باقی سب دشمن. سینکڑوں دوست، ایک ہی دوست کا ہمارا یہاں آنا جانا. جسے بیوی نے اسٹامپ کر دیا، جسے بیوی نے NOC دے دیا. شریعت کے اس اصول کو یاد رکھ لیں کہ حبیبہ کا ہونما، دوستی اعتدال کے ساتھ کی جائے، دشمنی اعتدال کے ساتھ کی جائے، کبھی انسان کو صدمہ نہیں ہوتا. ہم دوستی کریں گے حد سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم دشمنی کریں گے حد سے آگے بڑھ جائیں. اچھا دوستی کیوں نہیں زیادہ ہو سکتی؟ ارے یار ہم اپنا دل کا ٹکڑا کسی کو بنانے میں کیا حرج ہے، کیا پریشانی ہے؟ اصل بات یہ ہے شریعت نے اس مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا. اللہ نے ہمارا جو دل بنایا، یہ دل اللہ کے رسول کی محبت کے لیے بنایا ہے. اس دل میں غیر کی محبت نہیں سما سکتی. یہ بیوی کی الفتیں ختم ہو جائیں گی، یہ اولاد کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. مر رہے کتے بچے 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 کر کر کچھ کام نہیں آتے، کچھ کام نہیں آتے. بچوں کی قسمیں کھاتے ہیں، جورو کی قسم کھاتی ہیں. بیکار ہے. اللہ نے اس دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. ہم نے اپنے گھر کے اندر اینٹینا لگا رکھا ہے، فرض کیجئے ٹی وی کا اینٹینا. تو ایک آدمی ٹی وی کا اینٹینا لگا کر، فون لے کر، موبائل لے کر، ایک ویر لے جا کر اس میں لگا دیا اور کہہ رہا کہ اس میں جو ہے مجھے فون انکمنگ آؤٹ گوئنگ آئے گا. ارے دیوانے، یہ اینٹینا جو لگا ہے ٹی وی کا، اس میں صرف ٹی وی کا ٹیلی کاسٹ آ سکتا ہے، ٹی وی کا پروگرام آ سکتا ہے. اس میں موبائل نہیں چل سکتا، اس میں تیرا ٹیلی فون نہیں چل سکتا. اللہ نے اس دل کو اینٹینا بنایا ہے خدا کی محبت کو سمیٹنے کے لیے، رسول کی محبت کو سمجھنے کے لیے، جنت کا مقام پانے کے لیے، جہنم کے خوف پلانے کے لیے. اس دل میں دوسری چیز ڈالو گے وہ نہیں رہے گی، ٹیمپروری رہے گی. دیکھو ایک لاری ہے، ایک لاری کو اسکوٹر کا چاک کوئی لگائے گا، چلے گی لاری؟ اگر کوئی اسکوٹر کو کسی اور جو ہے وہیکل کا چاک لگائے گا، پہیا تھوڑی دور چلے گی تو پھر وہ منزل تک نہیں پہنچ پائے گی. اس دل میں نہ بیوی کی الفت سما سکتی ہے، نہ جورو کے دل میں محبت شوہر کی آ سکتی ہے، نہ اولاد کے دل میں ماں باپ کی قدر آ سکتی ہے، نہ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبتیں سمو سکتی ہے. اللہ نے اس دل کو برتن بنایا ہے اپنی محبت کے لیے، اپنے جلوے کے لیے، اپنے دیدار کے لیے، اپنے محبوب کی محبت کے لیے. دل جھکا لیا، آقا کو دیکھ لیا، دل جھکا لیا، اللہ کا دیدار کر لیا، چہرہ جھکا لیا، دل کو دیکھ کر اللہ کی تجلی کو پہچان لیا. اس دل میں اللہ نے کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں رکھا، اللہ نے اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں رکھی. یہ جو کہتے ہیں میں جورو سے محبت کرتا ہوں، میں جورو کا کتا ہوں، میں جورو کا غلام ہوں، یہ ٹیمپروری چیز ہے. یہ لاری کو اسکوٹر کی چاک لگا دی گئی ہے. یہ جورو مرد کی محبت کفن تک تو چل سکتی ہے، یہ جورو مرد کی محبت
انکم جب تک ہے جب تک چل سکتی ہے. یہ جوڑی مرد کی محبت بیوی کے چہرے پر حسن ہے جب تک چل سکتا ہے. جب کڈنی میں پتھر پیدا ہو گیا, جب مرد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جب اسے نوکری سے نکال دیا گیا, تب دیکھیں یہ محبت کتنی کام آتی ہے. اللہ نے اس دل کو اپنی محبت کے لیے پیدا کیا, اس دل کو غیروں کی محبت کے لیے جگہ دیں گے. یہ محبتیں آج تک کامیاب نہیں ہوئی, قیامت تک کامیاب نہیں ہوئی. شیریں فرحات کے قصے, لیلا مجنون کے قصے, عاشق معشوق کے قصے نہیں چل پڑے. ان کی زندگی میں دراڑ پیدا ہو گئی, ان کی زندگی میں بغض پیدا ہو گیا, ان کی زندگی میں ایک سین ایسا آ گیا کہ لیلا ادھر اور مجنون ادھر, عاشق ادھر اور معشوق ادھر. شیریں زمین کا, فرحاد آسمان کا. یہ کیوں آئے موڑ؟ اس لیے آئے اللہ نے اس دل کو دنیا کے لیے نہیں رکھا ہے, آخرت کے لیے رکھا ہے, اپنی محبت کے لیے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے یار تھے, کتنے دوست تھے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے, لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی بھی میرا یار نہیں, کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے. لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر, اگر مجھے دوست بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا, لیکن ابو بکر بھی دوست بننے کے قابل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل صرف اللہ کے لیے ہے. ابو بکر کو میں دوست بنانا ہوتا دنیا میں کسی کو, یہ حدیث ہے, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سے بڑھ کر ان کے دل میں کوئی اور جگہ تھی؟ کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ, جب یہ دونوں غار کے اندر تھے اور وہ اپنے دوست کو کہہ رہا تھا, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ وہ صاحب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. اللہ نے کہا ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں. ہماری دوستیاں مال کی, ہماری دوستیاں حسن کی, ہماری دوستیاں غرض کی, غایت کی, بنگلے کی, آمدنی کی, عہدے کی. آج جو آدمی عہدے پر ہے اگر اس کو ریٹائر کر دیا جائے اور اس کو سسپینڈ کر دیا جائے تو 10 سال کے بعد وہ دوستی ہماری باقی رہے گی. وہ سلوک جو کل یونیفارم میں تھا, عہدے پر تھا, عہدے کی دوستی, غرض کی دوستی, غائب کی دوستی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر مرنے والے, جان دینے والے 2 صاحب آئے, حضرت عمر, حضرت ابو بکر. فرمایا عمر تم نے کیا کیا؟ فرمایا ہر چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا اپنے گھر والوں کے لیے, ایک ٹکڑا آپ کے لیے. 2 چادریں تھی, ایک چادر گھر والوں کے لیے, ایک چادر آپ کے لیے. 2 باغ تھے, ایک باغ گھر والوں کے لیے, ایک باغ آپ کے لیے. 2 بنگلے تھے, ایک بنگلہ گھر والوں کے لیے, ایک بنگلہ آپ کے لیے. فرمایا ابو بکر تم نے کیا کیا؟ فرمایا سب کچھ آپ کے قدموں میں. ابو بکر اپنے جان کے ساتھ آپ کے قدموں میں نچھاور ہے. اتنا سب کچھ دینے کے باوجود قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب یہ دونوں غار کے اندر تھے, ہجرت کر کے جا رہے تھے, حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے, سوراخا لگ رہا تھا کہ قریب آ جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق سر سر کھانسنے لگے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر تم غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو نقل کرتے ہوئے اللہ کے قرآن نے کہا کہ اذ یقول لصاحبہ, کہ جب وہ اپنے دوست کو کہہ رہا تھا, اپنے صاحب کو کہہ رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنی محبت, کتنی محبت. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے, ہمارے پاس دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ تھا. دونوں بھوکے تھے, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے اور مجھے بھی بھوک تڑپا رہی تھی. اگر یہ دودھ میں پی لیتا آقا کو میسر نہ ہوتا, آقا پی لیتے مجھے میسر نہ ہوتا, دونوں تقسیم کر لیتے, دونوں میں کسی کی بھوک ختم نہ ہوتی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو محبت کا حق ادا کیا, اللہ کی قسم قیامت تک آنے والے ابدال, قیامت تک آنے والے اختار, قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ, حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا حق تو دور کی بات, ان کے جسم کو جو کپڑا لگا ہے اس کپڑے کے تانے بانے میں, اس کپڑے کے ریشے میں, اس کپڑے کے تاگے میں آقا کی جو محبت تھی اس کو حق کا حق لگا نہیں کر سکتا. اتنا حق ادا کیا.
فرماتے ہیں کہ جب دودھ آیا تو میں نے آقا کو دے دیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پی لیجیے۔ یہ فلم کا ڈائلاگ ہوگا، ایک پھول دو مالی، دو بدن ایک جسم، اور ایک دو جسم ایک دل، یہ ہو سکتا ہے؟ حدیث ہے، روایت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، میرے محبوب نے جب اس دودھ کو پی لیا میرے پیٹ میں دودھ کی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ اتنا چاہتے تھے آقا کے دودھ پینے کے بعد انہوں نے سمجھا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود آقا نے کہا یہ دنیا کسی کو دوست بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بنا رہا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن دنیا میں محبت کی جگہ نہیں ہے اور کسی کو دوست بنانے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ نے کسی کو دوست نہیں بنایا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی جو پاکستان کے اکابر علماء میں سے ہیں اور بڑے بزرگان دین میں سے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا باحیات تھے اور علیل پہ بسترے پر تھے۔ یہ کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب، ہمارے بڑے بھیا جب ہمارے والد کے سامنے کوئی دوست کا فون آتا یا کوئی خط آتا تو اس کا ذکر کرتے، یار میرے دوستوں کی گھنٹی بج رہی ہے، فون آ رہا ہے یا ان کا خط آیا ہے، تو کہتے ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب کہ ہمارے والد محترم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب کی نگاہ سے ہمارے بھائیوں کے چہروں کو دیکھتے اور دیکھ کر کہتے، ارے بھائی تم تو بڑے کمال کے آدمی ہو، تم بڑے بزرگ آدمی ہو کہ تم نے اپنی زندگی میں بہت سارے دوست بنا رکھے ہیں۔ دیکھو ہم غریب ہیں، پوری زندگی میں حضرت فرماتے ہیں ہم نے 1.5 دوست بنایا۔ وہ کیا بنایا حضرت نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کہتے ہم کسی کو دوست بنا ہی نہ پائے، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہارے ہزاروں دوست ہو گئے، یار بڑے کمال کے آدمی ہو۔ مطلب حضرت کے کہنے کا یہ تھا، تنبیہ کرنا مقصد تھا کہ یہ دنیا کسی کو دل دینے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل خدا کی محبت کرنے کی جگہ ہے، خدا کی محبت کو سمجھنے کی جگہ ہے۔ انسان کو دنیا میں صدمے اسی لیے ہوتے ہیں، اسی لیے عورتیں ماتم کرتی ہیں، اسی لیے مرد دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2 بدن ایک جان ہیں، ہم جسم ایک دل ہیں اور ایک روح ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے بنانے والے نے نہیں بنایا۔ آقا نے جس صحابی کو کہا قرآن نے اس یقول لصاحبہ اسے کہا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر مجھے دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن دنیا دوست بنانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث پر عمل کریں کہ حبیب کا ہونما، سب سے ایک ساتھ تعلق رکھیں، کسی سے دشمنی رکھنا ہو اعتدال کے ساتھ درمیانی درجے کی دشمنی رکھیں۔ اگر یہ اصول پر ہم چلیں گے تو پھر آگے کے جو صدمے ہونے والے ہیں، یعنی دشمن سے زیادہ دشمنی کر کر آئندہ شرمندہ ہونے سے بچ سکتے ہیں، دوست سے زیادہ دوستی کر کر آئندہ اس کے وبال جان سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتا دیا، یہ دستور بتا دیا، تو اب ہمارے لیے چھوٹ مل گئی کہ ہم تمام رشتے داروں کے یہاں مہینوں میں 1 مرتبہ جا کر آ جائیں تو دوستی کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ آج فون ہے، فون سے بات کر لیں، ای میل کر لیں، SMS کر دیں، اور کوئی پیغام، عید کی مبارکبادی کا پیغام، رمضان کی آمد کا پیغام، کوئی حج بیت اللہ کو گیا، ایک پیغام بھیج دیں۔ میں نے ان کے لیے ان کے پاس دعا کی درخواست کی، آپ کے لیے بھی میں نے کہا اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دے، اللہ آپ کی غربت کو دور کر دے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اتنے حساب سے اگر ہم چل جائیں گے تو رشتہ داروں کے حقوق، اقربا کے حقوق اور دوستوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ آج سمپل ہے، پہلے گھوڑے پر جانا پڑتا تھا، کبوتر کو پریکٹس دے کر پھر اس کے بعد اس کے پیر کے اندر چٹی کو باندھ کر لیلا اور معشوق تک، دوست اور یاروں تک پیغام کو پہنچانا پڑتا تھا۔ 10 پیسے میں، 8 آنے میں، 1 روپے میں SMS کر کر اپنی خوشی کا پیغام، کسی کو غم نہ دو، کسی کو اگر آپ جو ہے دولت نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، چہرے کی مسکراہٹ تو دے سکتے ہو، ایک خوشی کا جملہ تو دے سکتے ہو۔ آپ وہ مال نہیں مانگ رہا ہے، آپ کا بنگلہ نہیں مانگ رہا ہے، آپ کے بیوی بچے نہیں مانگ رہا ہے،
فون میں 2 بول خوشی کے کر دو اور ایک SMS آپ پیغام خوشی کا مسرت کا کر دو. بڑا دکھ ہوا آپ کے بچے کے بارے میں سن کر کہ آپ کا بچہ امتحان میں ناکام ہو گیا. ہم جمعہ میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے, حضرت والا سے بھی دعا کی درخواست کریں گے. اس کے دل کے اندر نفرت ختم ہو جائے گی, محبت پیدا ہو جائے گی. کسی کے بارے میں پتا چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک فون, 1 روپے کا فون کر صدمہ ہوا, اللہ تعالیٰ اسے صحت و شفا نصیب فرمائے. تمہارا پیسہ چوری ہو گیا, ہمارے دل کو ٹھیس پہنچی, یہ سب کام کریں گے, نفرتیں ختم ہوں گی, محبتیں پیدا ہوں گی, بغض ختم ہوگا, حسد ختم ہوگا, یہ مردار کا گوشت کا کھانا ختم ہوگا, بیماریاں ختم ہوں گی, مصیبتیں ختم ہوں گی, آپس میں مل جل کر رہیں گے. یہ جو BP آج ہے, گھر کی بیماری, چھوٹے بچے کو یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ خون کا پریشر بڑھتا ہے, خون کا دباؤ. یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ جامعہ حفصہ پر حملہ ہو گیا؟ یا کیوں لال مسجد کو ویران کر دیا گیا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کے اندر ایک غازی کو شہید نہیں, یہ اس لیے کہ سامنے والا امیر کیوں ہو گیا, سامنے والا گاڑیوں کا مالک جل کر BP بڑھا رہے ہیں, جل کر اپنے خون کا جو ہے دوران اور دل کی کیوں بڑھاتے ہو بھائی؟ اگر اللہ اسے دے گا تو کل ہمیں بھی دے گا. ہماری روزی اللہ نے ہمارے ماں کے پیٹ میں لکھی, ان کی روزی اللہ نے ان کے ماں کے پیٹ میں لکھی. ہماری روزی وہ نہیں لے سکتا, اس کی روزی ہم نہیں لے سکتے. ہماری عزت کے ساتھ کو وہ چھین نہیں سکتا, اس کے عزت کے ساتھ. تو کیوں نہ اس کی عزت میں ہم شامل ہو جائیں, کیوں نہ اس کے مصیبت میں ہم غمخوار بن جائیں. تو اگر ایسا کریں گے یہ نفرتیں ختم ہو جائیں گی, یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, یہ آپس کا بغض دور ہو جائے گا. یہ BP کی بیماری, یہ دل کی دھڑکن کی بیماری, یہ جو ہے خون کی بیماریاں, یہ طرح کی بیماریاں, یہ بغض سے, حساوت سے, حسد سے, کینے سے, جلن سے, دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. خود بھی رکے, عورت کو بھی روکے, اس کے فون کے بارے میں, اس کے ای میل کے بارے میں, اس کی چیٹنگ کے بارے میں, اس کے SMS کے بارے میں برابر آپ نگاہ رکھے. یہ کس کو بات کرتی ہے, کتنا بار کرتی ہے, مولوی صاحب کو بات کرتی ہے, مفتی صاحب کو بات کرتی ہے, کیوں کرتی ہے, کیا آگے پیچھے ہوتا ہے, مکمل نگہداشت کریں. کیونکہ یہ کلام فتنہ ہے دیدار کا, اور دیدار فتنہ ہے زنا کا, اور زنا معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ نے ہر گناہ کو کہا کہ گناہ نہ کرو, لیکن زنا کے بارے میں کہا ولا تقربوا الزنا. زنا تو دور کی بات, زنا سے قریب ہونے والی چیزوں کے بھی قریب نہ جاؤ. اس لیے آپ چاہتے ہیں امن, سکون, چین, راحت, ان چیزوں پر آپ گھروں کے اندر مکمل نگہداشت کریں. میں نے پچھلا جمعہ آپ کو عرض کیا تھا کہ ہارون رشید جو وقت کے اللہ والے تھے, اور ان کا جو خادم تھا اور ایک مجذوب قسم کا آدمی تھا, اس کو انہوں نے لاٹھی دی تھی, اور لاٹھی دے کر یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر جو سب سے پاگل قسم کا آدمی ہے, اس پاگل قسم کے آدمی کو تم لاٹھی دے دینا. یہ ہم اگر کسی سے, خاص طور سے ہماری عورتیں مرے ہوئے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتی. دیکھو آدمی زندہ ہے, تم نے میری برائی بیان کی, کئی لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ کر کہتے ہیں حضرت معلوم نہیں تھا, دوسروں سے سن کر ہم نے گالیاں دے دی, معافی مانگ. آدمی زندہ ہو معافی مانگ سکتا ہے, آدمی مرا ہوا ہو تو آپ قبر پر جا کر معافی مانگیں گے, کیسے سمبند کریں گے آپ؟ مرنے کے بعد بھی ملیں گے نہیں ملیں گے, کیا گارنٹی؟ خاص طور سے مردوں کے بارے میں برائی بیان کرنے سے گریز کریں. زندوں کی برائی بیان بھی ہو جائے, اگر وہ زندہ ہے تو زندگی میں جا کر معافی مانگ سکتے ہیں. مر گیا آدمی کیا کریں گے؟ یہ زندگی چھاؤں کی طرح ہے, یہ ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہے, یہ پانی کے بلبلے کی طرح ہے. کسی کا بغض, کسی کا حسد, کسی کا کینہ, کسی کا جلن اور کسی کے تعلق سے برے خیال دل میں رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے, یہ عذاب کی زندگی ہوگی. وقت آتا ہے چلا جاتا ہے. ہارون رشید بیمار ہو گئے اور سکرات, موت کی سکرات شروع ہو گئی. یہ جو مجذوب تھے جن کو انہوں نے لاٹھی عنایت کی تھی اور کہا تھا کہ دنیا کے پاگل آدمی کو یہ لاٹھی دے دینا, جب ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بستر پر پڑے اور سکرات طاری ہو گئی, فرمایا یہ مجذوب نے, میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہارون رشید نے کہا کہ بتائیے کیا ہے؟ کہا کہ ایک بادشاہ کو سفر کرنا ہے شکار کے لیے, اور وہ سفر مہینوں کا, سالوں کا سفر ہے, اور بادشاہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا.
وہ سوچتا ہے وہاں پر جانے کے بعد میں کھانا پکا لوں گا، کھانا خرید لوں گا، اور جب بادشاہ شکار کے لیے گیا وہاں اسے کچھ نہیں ملا، ناکام ہو گیا، بیمار پڑ گیا، بھوک سے تڑپنے لگا، اور پھر اپنے مقصد سے ناکام ہو کر واپس ہونے لگا، تو کیا یہ بادشاہ عقل مند کہلائے گا، بیوقوف کہلائے گا؟ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تو ایک نمبر کا پاگل ہے، بیوقوف ہے، جانے سے پہلے اپنی فوج کو بھیجنا چاہیے، وہاں جو ہے خیمے گاڑنا چاہیے، وہاں پر محافظ اور سیکورٹی گارڈ ہونا چاہیے، اور وہاں پر یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تو نمبر کا پاگل ہے کہ بغیر تیاری کے چلا گیا۔ تو اس مجذوب نے کہا بادشاہ ہارون رشید جہاں بنا اس لاٹھی کے حقدار آپ ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تم جس سفر میں جا رہے ہو قبر کے، تم نے اس کے لیے کیا توشہ تیار کیا؟ دنیا کے شکار کے توشے کے لیے، تیاری کے لیے فوج کو بھیجنا پڑتا ہے، خیمے گاڑنے پڑتے ہیں، کھانے کا نظم کرنا پڑتا ہے، وہ بھی چند دن، ہفتے، مہینے۔ یہاں بادشاہ ہارون رشید تمہیں ہزاروں سال رہنا ہے، اس کے لیے تم نے کیا لاؤ لشکر بھیجا، کیا تم نے توشہ بھیجا؟ ہارون رشید دنیا کے پاگل ترین انسان تم ہو کہ تم دنیا کے چھوٹے سفر کے لیے تیاری کرتے تھے، اتنے بڑے سفر کے لیے تم نے کوئی توشہ نہیں بھیجا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ رو کر کہنے لگے خدا ہمیں معاف کرے، یقیناً میں پاگل ہوں، دیوانہ ہوں، دیوانے کتے نے مجھے کاٹ لیا ہے، یقیناً میں دیوانہ ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ چند لمحوں کے بعد کلمہ طیبہ پڑا اور ہارون رشید دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دنیا میں پاگل وہ ہے جو آخرت کی تیاری کیے بغیر، آخرت کی زندگی دیکھے بغیر یہ جوانی کیا ہے، یہ بچپنا کیا ہے، یہ مال کیا ہے، یہ دولت کیا ہے، یہ حسن کیا ہے، یہ آنے جانے والی چیز ہے، اس کے لیے اپنے ناطوں کو ختم کرنا، اپنے رشتوں کو ختم کرنا، اپنی محبتوں کو ختم کرنا، یہ شاید کوئی اخلاق والی اور حیا والی زندگی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ بے رحم ہے تو کون ہے؟ سب سے زیادہ بے رحم، شداد سے بھی زیادہ، فرعون سے بھی زیادہ، قارون سے بھی زیادہ، ہٹلر سے بھی زیادہ ایک ہے، وہ ہے ملک الموت۔ کئی برسوں کے بعد، منتوں مرادوں کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے جا ملک الموت، میری عزت و جلالت کی قسم، ایک سینے کے حصے سے دودھ پیا، خبردار دوسری چھاتی کا دودھ نہ پینے پائے، اس کے روح کو قبض کر، گود میں روح کو قبض کر لیتا ہے۔ نکاح ہوا، ودا ہونے سے پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، ولیمے کی دعوت برسی جو ہے تعزیت کی دعوت بن گئی۔ کشن پور کے اندر ایک ڈرائیور تھا، نکاح کر کے لے آئے ہاسن ڈسٹرکٹ میں، جب آئے دلہن بچ گئی، دلہا میاں چلے گئے، ولیمے کے لیے جو چولہا تیار کیا گیا تھا، لکڑیاں تیار کی گئی تھی، اور جو چاول لائے گئے تھے، گوشت کا آرڈر دیا گیا، یہ ولیمے کی دعوت گھر کے موت کی دعوت ہو گئی، دیدار کرنے کی دعوت ہو گئی۔ یہ بے رحم ہے ملک الموت، وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کس کی جورو جوان ہے، کن کی بچیوں کی شادی ہوئی، کس کا گھر بنا نہیں بنا، کس کی دولت آئی نہیں آئی، کون جو ہے غریبی کے بعد امیری کے محل میں قدم، کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نے ملک الموت کو پوچھا، اے ملک الموت، کیا دنیا میں کوئی فرد ایسا بھی تھا جس کی روح کو نکالتے ہوئے تمہیں ترس آیا ہو اور جس کی جان کو نکالتے ہوئے تمہیں رحم آیا ہو؟ ملک الموت وہ بھی پیغمبروں کی روح کو انہوں نے نکالا، ظالموں کی روح کو نکالا، معصوم بچوں کی روح کو نکالا، دودھ پیتے بچوں کی روح کو نکالا، ماں کو بچے سے بچھڑایا، بیوی کو شوہر سے بچھڑایا، کہا کہ رحم نہیں آیا۔ کہا ہاں اللہ، دو وقت ایسے تھے کہ جس وقت مجھے ان کی روح نکالتے ہوئے بڑا مجھے ترس آیا، رحم آیا۔ ایک وقت وہ تھا اے اللہ ایک قافلہ کشتی میں سفر کر رہا تھا اور طوفان آیا، کشتی چتر بتر ہو گئی، تو ایک تختے پر ایک ماں سوار ہو گئی اور اس پر بیٹھ کر پانی کے موجوں میں بہتے بہتے بچتے بچتے وہ کنارے تک آ گئی۔ جیسے ہی کنارے آئی اس ماں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اے اللہ، طوفان کا سماں تھا، جنگل کا ماحول تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان، نام و نشان نہیں تھا، جنگلی درندے تھے، حیوان تھے، شیر تھا، چیتا تھا۔ اے اللہ، یہ طوفان سے بچ کر آئی تھی، اس نے بچے کو جنم دیا۔ مولا، تو نے کہا کہ میں اس ماں کی روح کو قبض کر لوں،
مجھے بڑا ترس آیا، یہ بچے کا کیا ہوگا، یہ بچہ اب کیسے پلے گا، یہ کیسے پرورش کر پائے گا یہاں جنگل میں، مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ یہ بچہ کون تھا، آگے چل کر کیا بنا؟ آپ حیرت کریں گے، یہی بچہ آگے چل کر شداد بنا، جس نے اللہ کی جنت کے مقابلے میں ایک جنت بنائی، لیکن بنا تو دیا، اس جنت کا وہ دیدار نہیں کر پایا۔ وہ جنت کیسی تھی، اس جنت کی کیفیت کیا تھی، اور کتنے اوس میں، کس علاقے میں کیا کیا میٹیریل لگا کر شداد کی جنت، ایسے لفظ تو سنا تھا، لیکن جنت کے اندر کیا بنایا تھا، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلی جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حقوق العباد، خاص طور سے اقربا کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔